بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ اب یہاں تک تورات کا تذکرہ تھا آیت نمبر 46 سے۔ اب اللہ تعالیٰ انجیل کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور ہم نے ان کے نقش قدم پر آثار، اثر کہتے مثلا کوئی چیز پہلے گزر گئی اس کا جو اثر رہ جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں نقش قدم۔ انہی انبیاء کے نقش قدم پر، انہی کے پیچھے پیچھے ہم نے کس کو بھیجا؟ عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ کا دین حقیقت دین تبدیل نہیں ہوتی۔ ان آثارہم یعنی وہ جو نبی پہلے آئے تھے انہی کے آثار پر، انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراہ، کہ جو تصدیق کرنے والا تھا جو اس سے پہلے موجود تھی، کیا؟ تورات۔ وہی حق کے فیصلے، اسی کو زندہ کرنے حضرت عیسیٰ آئے تھے۔ آپ کو پتہ کتنا یہودیوں نے عشق کیا تھا حضرت عیسیٰ سے؟ آج کل مثلا جو مسیحی بھی سمجھتے ہیں کچھ ان میں سے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم نے قتل کروا دیا عیسیٰ کو۔ یہ اتنے عاشق ہیں اللہ کے نبیوں کے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، وہی تورات والی بات۔ انجیل میں کیا تھا؟ ہدایت اور نور۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے موجود تھی، اور وہ تورات تھی۔ نبی بھی اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرنے والا، اس کی کتاب بھی اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرنے والا، کیوں نہ ہو جبکہ اسی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ وہ تھوڑی ہے کہ ایک کتاب بھیجے اور بعد میں اللہ کے نعوذ باللہ پہلے علم کم تھا، اضافہ ہو، پھر اللہ دوسری کتاب بھیجے اور کہے میں وہ پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں، اسی کی تصدیق۔ کیوں تصدیق کرنے والی؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے گڑبڑ کر کے تحریف کر دی۔ یاد رکھیں، آج بھی جو کہتے ہیں نا، فرض کریں کوئی مسیحی مثلا آگے کہے کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے، ہماری تو انجیل میں لکھا ہی نہیں ہے۔ تمہاری انجیل میں کہاں سے ہے جب تحریف شدہ ہے؟ مومن کیا کہے گا؟ بعض لوگ سوال کرتے آ کے، وہ مسیحی تو کہتے ہیں تمہارے قرآن جو کہتا ہے وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں، بیچارہ پریشان ہو جاتا۔ تو قرآن کہتا ہے میں تصدیق کرنے والا ہوں انجیل کی، وہ کہتے ہیں تمہاری انجیل میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ اس انجیل کی تھوڑی تصدیق کرتا ہے کہ جو ابھی تحریف شدہ پاس، اس میں تو بہت ساری غلط چیزیں ایڈ ہو گئی ہوئی، اس میں جو حقیقت ہے اس کی تصدیق کرے گا، ورنہ قرآن تصدیق اس کی کر رہا ہے جو حقیقی انجیل ہے۔ اگر قرآن اسی خدا کی طرف سے ہے جس نے انجیل بھیجی، اور اسی کی طرف سے جس نے تورات بھیجی، تو پھر کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ فرق نہیں ہوتا۔ انسانوں نے جو تعریف کر لی ہوتی ہے، پھر ان کے پاس تعریف پہنچی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ ہے ہی نہیں۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب جب قرآن آیا تو قرآن پچھلی کتابوں پر نگہبان ہے۔ قرآن کی بات در حقیقت وہ بات ہے جو پچھلی کتابوں میں ہے، اگلی آیت میں آ جائے گا۔ اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق کرنے والی ہے یہ انجیل کس کی؟ جو اس سے پہلے موجود ہے، تورات۔ وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةً، اور وعظ، موعظہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، صاحبان تقوی کے۔ صاحبان تقوی یعنی جو بچنا چاہتے ہو، نہ کہ جو اپنی ناجائز خواہشات کے عاشق ہیں، وہ تھوڑی متقین ہوں گے۔ وہ تو سنیں گے بھی کہیں گے اس میں کچھ چینج کرو،
مسئلہ حل کر کے دو ہمیں پیسے لے لو مسئلہ ہمیں حل کر کے کوئی شک نکال کے دے دو. جو بچنا چاہتا ہے خدا کی نافرمانی سے اس کے لیے یہ نصیحت، اس کے لیے یہ ہدایت. اگلی آیت، اب یہاں سے عرض کیا کہ انجیل کا ذکر شروع ہو گیا. پہلے تورات والوں سے کہا تھا تورات کے مطابق فیصلے کرو. اب دیکھ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل فیصلہ کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے اس کے مطابق. تحریف نہ کرو قوانین کی اللہ کے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق. پس 3 ڈگریاں ہو گئی ان کے لیے قرآن کی کہ جو خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. کافرون، ظالمون، فاسقون. کافرون کیوں؟ خدا کے حکم کا انکار کرتے، نہیں مان. ظالمون کیوں؟ جب فیصلہ کیا کسی غریب پہ ظلم کر دیا امیر کو بچانے کے لیے، رشوت کھا کے جو حق کے ساتھ کسی کو حق دینا تھا وہ نہیں دیا، ظالم. فاسقون، خدا کی حدود کو کراس کیا، فسق کیا، وہ رشوت کھا کر فسق کیا. اور بہرحال یہ 3 کافرون، ظالمون اور فاسقون اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہتا ہے. اب دیکھیے، اب یہ چاہے یہودی کرے تو بھی یہی ڈگری ہے اس کے لیے، چاہے مسیحی کرے تو بھی یہی ڈگری ہے، اور چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کرے تو بھی یہی ڈگری ہے. قرآن کا قانون چینج نہیں ہوتا. مثلا کوئی کہے جو تورات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، جو انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ مسلمان ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ بتا رہا یہی ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ نہیں ہوتے، اگرچہ لیبل ان پہ لگا ہوا ہے. اندر سے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اندر سے مسلمان ہونا ضروری ہے. اندر جھکا ہو، ورنہ باہر کے جھکنے فائدہ نہیں دیں گے. آ کے مسجد میں جھک جاتا ہے لیکن جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے نہیں جھکتا، وہاں نہیں جھکتا خدا کو. لیکن مسجد میں آتا ہے وہ اپنی سیٹ والی اکڑ کو اور کرپشن کو بخشوانے کے لیے یہاں جھک رہا ہوتا ہے. اللہ کو یہ فراڈ تھوڑی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فراڈ قبول کرتا. میں نے ایک دفعہ یہیں پر نماز جمعہ کے خطبے میں عرض کیا تھا، حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے، نماز شروع کرے اس حالت میں کہ اس نے میرے کسی بندے کا حق کھایا ہو اور واپس کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، تو اس پر خدا لعنت کرتا ہے. مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے پر کسی کا حق مارا، واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، خدا اس کو بخشتا تھوڑی ہے. ائمہ کا فرمان، خدا اس پہ لعنت کرتا ہے کہ تو لعنتی ہے، میری مخلوق کا حق کھا کر اور اب تو مجھ سے بخشوانے آیا. اس نہیں ہوتا. یہ حقیقت دین ہے. میٹھی لگے تو میٹھی، کڑوی لگے تو کڑوی. اللہ العلی العظیم.